صلاح الدین کہتے ہیں تلواریں خاموش رہیں گی، اب معاملہ اندرونی طور پر معاہدے کے ذریعے سے حل کیا جائے گا۔ پھر وہ اپنے غازیوں سے کہتے ہیں زخمیوں کی مرہم پٹی کرو۔ اس کے بعد نصر الدین کا کمرہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کی بیوی اپنا سامان پیک کرنے میں مصروف ہوتی ہے۔ نصر الدین بہت غصے میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے سر کو موت کے تختے پر رکھا، میں نے صرف ریاست کی حفاظت کی، انہوں نے مجھ پر غداری کا الزام لگایا۔ پھر وہ اپنے ہاتھ میں کوئی نوکیلی چیز پکڑ کر کہتا ہے کہ یہ خون وہ خون ہے جو زنگیوں کا ہی ہے، کوئی بھی یہ کہہ کر میری بے عزتی نہیں کر سکتا کہ میں نے اس ریاست کی حفاظت کی۔ اس کا بیٹا کہتا ہے انہوں نے وہی کیا بابا جو انہوں نے کرنا تھا، کل ہم تخت پر بیٹھنے والے تھے اور آج ہم جلا وطن کیے جا رہے ہیں۔ اس صلاح الدین کو زندان میں ڈالتے ہی ختم کر دینا چاہیے تھا، اب باپ بیٹا ایک دوسرے کی طاقت بن کر حکمرانی کریں گے۔ نصر الدین کی بیوی کہتی ہے اگر میں یہاں رکتی تو اس راز کا ضرور پیچھا کرتی، جس پر نصر الدین پوچھتا ہے کون سا راز؟ تو وہ کہتی ہے کہ جس رات سلطان کی بیوی فوت ہوئی اور سلطان کی بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا، اسی رات فاطمہ خاتون کے ہاں بھی ایک بچہ پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد جب فاطمہ خاتون نے صلاح الدین کو دودھ پلایا تو اس بات کو بھی راز رکھا گیا۔ تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صرف ایک اتفاق نہیں ہے کہ جلا وطنی نے مجھے روک دیا ہے؟ ایک کمرہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر صلاح الدین اور بالڈون کے درمیان بات چیت جاری ہوتی ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں اسیروں کو لینا ہے تو تمہیں اسکلان دینا ہوگا۔ بالڈون کہتا ہے اسکلان دینا میرے بس میں نہیں، کیونکہ اس جگہ کو ٹیمپلرز نے لے لیا ہے۔ منصور کہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، وہاں بادشاہ تم ہو اور وہاں تمہارا حکم نہیں چلتا کیا؟ یا تو تم ہمیں وہی دو گے جو ہم چاہتے ہیں، یا تو تم اس خیمے سے باہر اپنا سر نہیں لے کر جاؤ گے۔ اتنے میں سلطان نور الدین آ جاتے ہیں۔ صلاح الدین انہیں سلام کرتے ہیں۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں بالڈون تم نے تلوار اٹھانے کی جرت کی، کیا تمہیں لگا کہ جب میں اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوں گا تو میں اپنی تلوار میان میں رکھ دوں گا؟ بالڈون کہتا ہے اسکلان والوں نے میری بہن کو پکڑ لیا اور میں نے وہی کیا جو ضروری تھا۔ نور الدین کہتے ہیں کیا سوچ کر تم نے معاہدہ کیا؟ اب میں بھی وہی کروں گا جو ضروری ہوگا۔ بالڈون کہتا ہے حج کا راستہ میں آپ کے لیے چھوڑ دوں گا اور بدلے میں آپ اسیروں کو چھوڑ دیں۔ آپ اسکلان میں ٹیمپلرز کے ساتھ معاہدے کے لیے استاد اعظم کو رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ میری بہن کو چھوڑ دیں اور بے شک استاد اعظم کو اپنے پاس رکھیں اور ان کے ذریعے سے اسکلان حاصل کر لیں۔ جس پر سلطان نور الدین کہتے ہیں میرے خیال میں یہ ایک منصفانہ معاہدہ ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ تمہارے بہائے گئے اتنے خون کے بدلے تم صرف حج کا راستہ دے کر بچ نہیں سکتے۔ اسکلان والوں کے بہائے گئے خون کے بدلے تمام قیدی جو تمہارے قبضے میں ہیں تم فوراً ہمارے حوالے کرو گے، ان میں منصور کا بیٹا بھی شامل ہے۔ بالڈون کہتا ہے یہ بہت زیادہ ہے، جس پر منصور کہتا ہے یہ یقینی ہے، میں کسی معاہدے پر اس کے بغیر راضی نہیں ہوں گا، چلیں اسے یہیں سزا دیتے ہیں، میں اپنے قبیلے میں بہائے گئے خون کے ہر قتلے کے بدلے میں خون چاہتا ہوں۔ اس پر سلطان نور الدین اسے روک دیتے ہیں۔ وہ بالڈون سے کہتے ہیں میں شہزادی وکٹوریہ کو لے کر ذاتی طور پر قدس آؤں گا، تم اسکلان میں موجود سورماؤں سے کہو گے کہ وہ تمام قیدیوں کو فوری طور پر رہا کر دیں، ورنہ یہ رہی تلوار اور یہ رہا میدان۔ بالڈون کہتا ہے ٹھیک ہے، مجھے یہ معاہدہ منظور ہے۔ اس کے بعد اسکلان دکھایا جاتا ہے جہاں پر احمد اور علی کو قید کر کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ ناظرین گریگور پہلی دفعہ اسکلان میں آیا ہوتا ہے، کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا، لیکن وہ اپنی پہچان خود ہی بتا کر کہتا ہے میں گریگور ہوں، میں نہ تمہارے ٹیمپلر سپاہیوں کی طرح ہوں اور نہ ہی صلیبی فوجیوں کی طرح، میں پہاڑوں میں پلا بڑا ایک انسان ہوں، میں نے دشمنوں کے خون سے پرورش پائی ہے اور وہ ہر جگہ جہاں میں قدم رکھتا ہوں اس جگہ کو جہنم میں بدل دیتا ہوں۔ میں یہاں اپنے بھائی کا انتقام لینے آیا ہوں، نہ صرف دشمنوں سے بلکہ تم جیسے احمقوں سے جو اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اس کے بعد وہ اپنی تلوار نکالتا ہے اور چند سپاہیوں کو ختم کر دیتا ہے، پھر وہ اپنی تلوار ان دو لوگوں پر رکھ دیتا ہے جو گابرل کے وفادار تھے۔ وہ کہتا ہے میرے بھائی کے وفادار کتے، جب وہ مر چکا ہے تو تم کیوں زندہ ہو؟ یہ لوگ یہ سن کر حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ یہ نہیں جانتے ہوتے کہ گابرل مر چکا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ابھی پتا چلا کہ کاؤنٹ گابرل مر چکا ہے، لیکن ہمیں ایک موقع دو، ہم اس کا انتقام ضرور لیں گے۔ گریگور کہتا ہے اپنے بھائی کی روح کے احترام میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن ہر چھوٹی چھوٹی بات پر میں تم سے انتقام لوں گا۔ اس کے بعد انہیں گھٹنوں کے بل بٹھا دیتا ہے، جس کے بعد کوڑے سے انہیں سزا دینا شروع کرتا ہے۔ ناظرین صوفیہ یہ تمام مناظر دیکھ رہی ہوتی ہے، وہ جلدی سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ صلاح الدین کے سپاہی کہتے ہیں کہ صلاح الدین یہاں پر آئے گا اور تمہیں ختم کر کے رکھ دے گا۔ وہ کہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ صلاح الدین یہاں آئے اور میں اسے اس قلعے کی دیواروں کے ساتھ لٹکا دوں۔ جب صوفیہ یہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو یہ صوفیہ کو روک لیتا ہے اور وہ بچ کر نہیں نکل پاتی۔ یہ کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ وہ بتاتی ہے کہ میں صوفیہ ہوں اور میں بادشاہ بالڈون کے حکم پر کام کرتی ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ اب سے تم بادشاہ بالڈون کے ماتحت نہیں بلکہ میرے ماتحت ہو، بالڈون جائے جہنم میں۔ اس کے بعد نور الدین اور صلاح الدین دکھائے جاتے ہیں۔ نور الدین کہتے ہیں میں نے ہماری ریاست، ہمارے خاندان اور تم پر ظلم کرنے والے نصر الدین کو سزا سنا دی ہے، میں نے اسے جلا وطن کر دیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں اور توران شاہ؟ نور الدین کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ توران شاہ غدار نہیں ہے، اصل غدار نے توران شاہ کی زندان سے بھاگنے میں مدد کی تاکہ اس پر سب الزام لگا سکے، اور یہ بات سلطان کی دوراندیشی اور ذہانت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہاں منصور آ جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے ابھی بھی ان کافروں پر بھروسہ نہیں ہے، میں اس معاہدے سے خوش نہیں ہوں۔ سلطان کہتے ہیں خبردار منصور، ہم بدلے میں ان سے سارے قیدی واپس لیں گے اور ان میں تمہارا بیٹا بھی شامل ہے، ہم تمہارے بیٹے کو بچائیں گے، حج کے راستے کو بچائیں گے۔ اب تم لوگ یہاں مزید مت رکو، ہم نے دمشق کے قریب تم لوگوں کے لیے ایک کیمپ تیار کر رکھا ہے اور تم لوگ وہاں مزید محفوظ رہو گے۔ میں نے اطراف کے تمام سرداران کو اکٹھا ہونے کی خبر بھیجی ہے، بورو سمیت۔ صلاح الدین پوچھتے ہیں کیا آپ نے بورو کو بھی بلایا ہے؟ دشمنوں کے خلاف اتحاد کو یقینی بنانے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ صلاح الدین کہتے ہیں لیکن اگر اسکلان جانے پر بھی ٹیمپلرز نے قیدی ہمارے حوالے نہ کیے تو نور الدین کہتے ہیں تب تو بادشاہ بالڈون اس کے لیے
जवाब दे होगा। जबकि गैब्रियल भी मर चुका है तो टेम्पलर्स ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं शहजादी विक्टोरिया को खुद लेकर जाऊंगा और तुम भी मंसूर के साथ जाओगे और तमाम कैदियों को अपने साथ लेकर आओगे। इसके बाद एक जंगल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर एक सिपाही भाग रहा होता है और इस सिपाही को अपने इर्द गिर्द से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये एक सलीबी सिपाही है। कुछ लोग इस पर नजर रख रहे होते हैं और जब ये बिल्कुल जंगल के दरमियान में पहुंच जाता है तो ये लोग इसके इर्द गिर्द भागना शुरू कर देते हैं। बैकग्राउंड में एक आवाज गूंजती है कि पुराने जमाने की बात है, तुर्कों ने अपने भेड़िए के सर वाले पंजों से दुनिया पर हाकमियत की, लेकिन दुश्मन इन्हें तबाह करने के लिए मुत्तहिद हो गए। इन्होंने तमाम तुर्कों को बेदर्दी से मार डाला। सिर्फ एक छोटा बच्चा बच पाया। इसे घने जंगल में एक मादा भेड़िया मिला। इस भेड़िए ने इसे अपना दूध पिलाया और वो इसके साए में पला बढ़ा और वो बच्चा भेड़िए की आंखों वाला बहादुर आदमी बन गया। वो लंबा था और मजबूत था और आखिरकार इसने अपने बाओ-अजदाद का इंतकाम लिया और इसने एक बार फिर भेड़िए के सर वाले पंजे की जहान में बुनियाद रखी। इस सिपाही के पीछे वो लोग भाग रहे होते हैं जो इसका पीछा कर रहे होते हैं और इसे भगाकर एक खातून के पास ले आते हैं जो आग जलाकर उसके सामने बैठी होती हैं। इन तमाम लोगों ने भेड़िए के सर वाले लिबास पहन रखे होते हैं। ये खातून खड़ी होती हैं और खड़ी होकर कहती हैं कि हम उस भेड़िए की औलाद हैं। इसके बाद ये आकर उस सलीबी सिपाही को खत्म कर देती हैं। ये बताती हैं कि हमें बोरो कहते हैं। फिर वो अपने सिपाहियों से कहती हैं कि भेड़िए धुंध के मौसम में शिकार करते हैं। हम दुश्मन का शिकार करते हैं तो धुंध साफ हो जाती है। अपने खेमों में वापस जाने का वक्त है। इस